نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اور یہ ایک پورا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان کے بارے میں اور اس کے احکامات بتا رہے ہیں، ہے نا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پہ جو کہ تم سے پہلے تھے۔ اور یہاں پہ ایک جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان روزوں کا، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے ہو جاؤ، یعنی تقوی اختیار کر لو۔ تو بہرحال یہ کہ رمضان تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں کے کئی گزر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم لوگوں کو رمضان تک پہنچائیں گے۔ بس مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا ایک کچھ جائزہ ہو جائے اس اعتبار سے کہ ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے، مطلب یہ کہ نیت کیا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ روزے کی توفیق عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ رمضان تک بھی پہنچائیں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا جو ہم لوگ پہلے بھی کرتے آئے ہیں۔ بس یہ ہے کہ نیتیں اپنی اپنی درست کرنی ہیں، اور یہ کہ رمضان جو بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ تو اس میں میکسیمم بینیفٹس، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی فائدہ ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں نا پہلے، تو وہ ان کی زندگیوں میں رمضان کا کچھ ایسا مرکزی ایک حصہ رہتا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عمر کو رمضان کے اعتبار سے گنتے تھے۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی 50 سال کا ہے تو ایک دوسرے سے اس طرح سے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے مطلب فلاں نے 50 رمضان دیکھے ہیں، یا پھر 60 رمضان ان کو ملے ہیں، یا 70 رمضان کی سعادت انہیں ملی ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو رمضان کا ایک ان لوگوں کی جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگیوں میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ وہ سال کا کچھ حصہ گزرتا تھا ان کا اس دعا میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی اللہم بلغنا رمضان۔ اور پھر رمضان کے بعد جو ان کا اکثر سال کا حصہ گزرتا تھا تو وہ اس دعا میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق عطا فرمائی ہے، جو کچھ بھی عبادات، جو کچھ بھی ہو پائی نیکیاں، نماز روزے، جو کچھ بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی رمضان کی جو اہمیت مقصود اور مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہماری زندگیوں میں ڈال دیں، آمین۔ اب رمضان کے لیے ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پورے 11 مہینے جو ہیں وہ ہم لوگوں کے جس طرح بھی گزرتے ہیں، رمضان بہرحال ایسا ہے کہ کم سے کم یہ ایک مہینہ تو ہم اس طرح سے گزار لیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھیے روزے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اکثر لوگوں کو اس کی توفیق ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ روزے جو ہیں وہ ایک جس کو کہا جاتا ہے نا کہ کامل روزے دار، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ بنائے۔ کہ رمضان کے لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان اچھا گزر گیا تو گویا کہ جیسے پورے سال کی تیاری ہو گئی۔ اور ایک تو یہ بھی ہے کہ اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے بہترین موقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے آنے والا سال ہے نا، تو اس کے لیے بھی پوری تیاری جو ہے وہ رمضان میں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رحمتوں کی بارش کرتے ہیں،
اور اس کے لیے مطلب بس تصور کچھ اس طرح سے کیجئے کہ جیسے تیز موسلا دھار بارش ہو رہی ہے نا. تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش کرتے ہیں اپنی رحمتوں کی، اپنی برکتوں کی، اپنی نعمتوں کی، اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس کے حصے دار، اس کے حقدار بن سکتے ہیں، اور بہت آسانی سے بن سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ تو خیر ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد یا روزہ رکھنے کے علاوہ ہم لوگ اور بھی بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں، ہے نا. مطلب چاہے وہ اپنا جو روزمرہ کے جو بھی کام ہیں، گھر کے ہیں، جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے، اور جو بھی ضروری کام ہیں، اور پک اینڈ ڈراپ ہے، آنا جانا ہے، کھانا، سحری، افطار، اور جو بھی جس کا جو بھی روٹین ہے اس حساب سے جو بھی کام ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان کی برکتوں کے لیے صرف آپ کو عبادت میں ہی بیٹھنا ہے، وہ بہترین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا، وہ رحمتوں کی بارش اس وقت بھی ہمارے اوپر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پورے رمضان کو سمیٹے ہوئے ہیں، ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ اور کام کر رہے ہیں، اگر اپنی نیتیں ہم درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ تعلق قائم کر لیں، جو کہ اس مہینے میں بہت آسان ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ، اور ہم اس میں جو کچھ بھی کر رہے ہوں، ظاہر سی بات ہے گناہ نہیں، گناہ کے کام نہیں، جو نیکیوں کے کام، جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک تو یہی ہے نا کہ اس مہینے میں جو نفلی جو بھی عبادات ہیں، یا جو بھی نفلی جو چیزیں ہیں نا، ان کا جو ثواب کا درجہ ہے وہ فرض تک پہنچ جاتا ہے، اور جو فرائض ہیں ان کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. بات یہی ہے کہ ہم کتنے طالب ہیں، یعنی کہ کتنا وہ ثواب اور وہ نیکیاں اور وہ رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے خزانے کھول دیے ہیں اس مہینے کے لیے، اور پورا مہینہ، ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے روزے ہوتے ہیں، ہے نا، روزہ رکھنا اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. اور وہ یاد ہے نا ایک حدیث جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہے نا. اور روزے کی حالت میں پھر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اور اگر اس میں عبادات ہیں یا کوئی نیکیاں ہیں تو پھر تو کیا کہنے، ہے نا. اور ان کا ثواب اور درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اس مہینے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جو بھی ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی عبادت کی جو بھی اور عبادات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جیسے یہ کرو تو یہ ملے گا، ہے نا. مثال کے طور پہ جمعے کے دن درود شریف ہے تو 10 گنا زیادہ ثواب ہے. اس طرح الگ الگ چیزیں ہیں نا کہ باوضو رہنے سے رزق میں برکت ہے، الگ الگ چیزیں ہم لوگوں کو فضائل کے اعتبار سے پتہ چلتی ہیں، ہے نا. لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرمایا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، ہے نا. اور جس کو اللہ تعالیٰ مل جائیں تو اس کو پھر اور کس چیز کی ضرورت ہوگی. اسی طرح سے بات یہی ہے کہ روزے کی جو مشقت ہے، ایک ایک جو مشقت ہے، جو وہ بھوک ہے اور پیاس ہے، وہ ساری جو ہے وہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے نا. اور یہی ہے کہ یہ وقت یعنی یہ پورا مہینہ تقریباً وہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہمارے اوپر حلال چیزیں ہیں نا، مطلب جو کھانا اور پانی ہم جو چھوڑتے ہیں کھانا پینا، تو وہ کیا نعوذ باللہ حرام تو نہیں ہوتی، وہ ویسے تو حلال ہے، لیکن ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں روزے کی حالت میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا. تو ایک طرح سے یہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے. کس طرح سے کہ رمضان بھر ہم جو حلال چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، تو پورے سال جب رمضان کے بعد جو حرام چیزیں ہیں نا ہم اس سے بچ پائیں. سمجھ میں آئی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو حلال چیزیں ہم نے چھوڑ دیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو حرام چیزیں ہم پورے سال اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں چھوڑ سکتے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات یہی ہے کہ جو ابھی آیت تلاوت ہوئی تھی نا، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایامم معدودات، کے گنتی کے چند دن ہیں۔ ایام ہوتا ہے یوم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ایام کی دن ہے، اور معدودات عدد سے ہے، ٹھیک ہے، معدودات جو ہے وہ عدد سے ہے، یعنی کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کام دے دیا ہے ہم کو، کہ مشکل ہو رہا ہے اور مشقت ہو رہی ہے۔ بہرحال مشقت ہے، اور اللہ تعالیٰ مانتے ہیں اس چیز کو، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایکنالج کرتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک تسلی کے طور پہ بتا رہے ہیں ایام معدودات، ٹھیک ہے، کہ یہ چند دن ہیں، کچھ ہی دن ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو بہرحال آگے آیت میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رخصت دی ہے کہ اگر کوئی مرض میں مبتلا ہے یا سفر میں ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ بعد میں اس کو مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، جو مفسرین اکرام نے کہیں کہیں ذکر کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رمضان جیسے ایک ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے، جیسے جاب کی ٹریننگ ہوتی ہے یا کہیں کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو ٹریننگ ہوتی ہے نا۔ اور جاب جو ہے وہ جتنا مشکل ہے، جتنا جس کو کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ پروفیشنل وہ ہے، تو اتنی ٹریننگ بھی اتنی ٹف ہوتی ہے نا۔ تو یہ ہے، اور جب ٹریننگ اور جاب اس طرح کا ہے تو پھر کیا ہے کہ اس میں جو ناغہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، مطلب ایبسنٹزم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر بیچ میں کسی وجہ سے تمہارا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو کیا کرنا ہے، تمہیں وہ مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ جو ٹریننگ ہے وہ پوری ہونی چاہیے ہماری، یعنی رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہمارے مکمل، کسی وجہ سے اگر رمضان کے مہینے میں نہیں ہو پائے تو اس کے بعد کرنا ہے، لیکن جو تعداد ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، ہے نا۔ اور جب یہ مکمل ہو جائے گی تو پھر کیا ہے، پھر ہوگی اس کی گریجویشن سیریمنی، یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کانوکیشن آپ کہہ لیں، سیلیبریشن کہہ لیں، گریجویشن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اور وہ ہمارا کس طرح سے ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے ہماری عید، ہے نا، جو کہ خود کیا ہے، جس کا مطلب ہے سیلیبریشن، ہے نا۔ اچھا، جب عید کی بات نکلی ہے تو یہیں پہ یہ بات بھی کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ عموماً جو ہم لوگوں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان عید کا چاند دکھتا ہے نا، یعنی جو چاند رات جو ہم لوگ کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری جانمازیں لپیٹ دی جاتی ہیں، قرآن شریف واپس طاق میں چلا گیا، اور اب تو بھئی کیا ہے، اب عید ہے تو عید کی بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ تو بہرحال عید کی تیاریاں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ بس یہ بات یہ ہے کہ جو مہینے بھر ہم لوگوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنی بھی عبادات ہوئیں، جتنی بھی نیکیاں ہوئیں، جو کچھ بھی ہوا، تو چاند رات جو ہوتی ہے نا وہ کہلائی جاتی ہے لیلۃ الجائزہ، ہے نا۔ تو یعنی کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہیں نا ان کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کی دعائیں ہیں ان کو قبول کرتے ہیں۔ جنہوں نے بخشش مانگی ہے پورے مہینے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشتے ہیں، جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ رہا کرتے ہیں اپنے بندوں کو۔ تو وہ رات یعنی جو ہماری چاند رات جو ہے، تو کوشش کریے گا کہ ٹھیک ہے پوری رات ویسے نہ گزرے جیسے کہ رمضان میں گزر رہی تھی، کیونکہ رمضان میں بہرحال تراویح ہوتی ہے، چاند رات جب ہوتی ہے تو تراویح تو نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے وہ نہیں پوری کی پوری آپ نے تراویح نہیں پڑھی، اور وہ پڑھنی بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم 2 نفل تو پڑھ لیں، اس نیت سے کہ چلو وہ جو اتنی لمبی اور تھکا دینے والی جو تراویح ہوتی تھی نا، کم سے کم وہ نہیں تو 2 نفل تو ہو ہی سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ذکر اذکار کوشش کریے کہ اس بار چاند رات میں وہ ہو جائے، اس لیے کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، جو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو روزے دار بندے تھے، اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ اجر جو ہے مطلب جو اجرت ہے مزدور کو، وہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے عطا کرو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اس دن اپنے اس رات اپنے فرشتوں پہ، فرشتوں سے اپنے ان بندوں پہ جنہوں نے رمضان بھر جو بھی عبادات کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عبادات، تلاوت، دعائیں، ذکر اذکار، جو کچھ بھی کیا نا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ فخر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رہا کرتے ہیں اپنے بندوں کو جہنم سے،
ہے نا. تو یہ کہ اس بار جو ہم لوگوں کا وہ جو سیلیبریشن ہوگا نا، تو اس میں یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اس رات میں کم سے کم 2 نفل تو ادا کر ہی لیں. اور اس کے علاوہ ہاں دیکھیے ایک اور بات کہ جب چاند رات جیسے ہی ہوتی ہے، یعنی کہ جب شوال کا چاند دکھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تکبیر شروع ہوتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ ایک اتنی پیاری چیز ہے اس لحاظ سے کہ رمضان بھر کیا تھا، رمضان بھر ہم کو کھانے اور پینے کی ضرورت تھی، حاجت تھی، دل چاہتا تھا، ہے نا، وہ سب کچھ تھا. لیکن کیا کیا کہ ان خواہشات کو ہم نے پیچھے کر دیا، ان خواہشات کو ہم نے نظر انداز کیا، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا وہ بڑا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تمہیں کھانا پینا نہیں ہے وہ چھوڑنا ہے، تو ہم نے وہ کر دیا. یعنی کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ چھوٹی ہیں، ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے ہیں، ہے نا. اور یہی چیز ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے جب تکبیر ہوتی ہے. اور تکبیر شروع کس سے ہوتی ہے، اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، چاہے وہ ہماری خواہشات ہوں، چاہے وہ ہماری ضروریات ہوں، جو کچھ بھی ہے. پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. ہماری خواہشات، ہماری ضروریات، ہماری جو چاہتے ہیں، ہمارے ارمان ہیں، وہ سب کچھ چھوٹے ہیں، اور بڑا ہے اگر کوئی ذات بڑی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا. بہرحال یہ تو بات ہو گئی تھوڑی اس وقت کی. بات ہو رہی تھی رمضان اور ان آیات کی. ہاں اس میں دیکھیے ایک اور جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ ہوتی ہے، اور یہ کہ اس میں جنت کو سجایا جاتا ہے نا، مزین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ہاں دیکھیے جب جنت کی بات ہوئی تو جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جو کہ خاص روزے داروں کے لیے ہے. یعنی کہ جو روزے دار ہوں گے نا، جو کثرت سے روزہ رکھنے والے لوگ جو ہوں گے نا، وہ داخل ہوں گے اس باب الریان سے، جو جنت کا ایک خاص دروازہ ہے نا. اب ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ رمضان میں ویسے بھی بذات خود بھی آسان ہو جاتی ہیں. عبادات ہیں، ذکر اذکار ہیں، دعائیں ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیاطین رمضان میں بند کیے جاتے ہیں، یعنی کہ قید کر لیے جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر بہت ساری چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں، اور ایک جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا اپنا محاسبہ کرنے کا موقع یہ ملتا ہے. اور یہ تو دیکھیے یہ ہم اپنی طرف سے ایک اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ پورے سال جیسے بچے بھی ہوتے ہیں یا ہم لوگ خود بھی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان پہ ٹال دیتے ہیں اس طرح سے کہ ارے نہیں وہ نہیں ہے، وہ شیطان نے تم سے ایسا کروا دیا تھا. دیکھو شیطان نے بھلا دیا. اور وہ ہے جب رمضان آتا ہے نا، تب یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں بہرحال کہ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ تو ہمارا نفس تھا، وہ تو ہم خود وہ غلط کام کر رہے تھے، یعنی ہمارا نفس اس پہ آمادہ کر رہا تھا ہم کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی، ہے نا. اور بات پھر وہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو دیکھیں کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے، یہ خاص طور پہ وقت ہے کہ اپنا اپنا محاسبہ کر لیں کہ کیا کیا غلط عادتیں ہیں جن سے کہ بچا جا سکتا ہے، اور کیا کیا اچھی چیزیں ہیں جو کہ ہم شروع کر سکتے ہیں. اس لیے کہ شیطان اس وقت بند ہوگا. شیطان جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کے جو 2 دشمن ہیں وہ کیا ہے، ایک شیطان ہے اور ایک اپنا نفس ہے. تو کم سے کم ایک تو اس وقت قید ہے، اور نفس پہ قابو کرنے میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے ہم سب لوگوں کی انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیں اگر اسی رکوع میں آگے چلیں، یعنی کہ ابھی جو آیت ہوئی ہے اس کے بعد آیت ہوئی تھی ایام معدودات والی. اب اس کے بعد جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک ہے کہ شہر رمضان یعنی رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں کیا کہ نازل ہوئی اس میں قرآن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو پوائنٹ ہے، جو ایک نقطہ ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کی گئی. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں کہا. کیا کہا کہ اس میں نازل ہوئی قرآن. تو جب مجہول کا صیغہ آتا ہے نا تو پھر اپنے آپ ایک سوال آتا ہے کہ کس نے کیا، ہے نا. تو گویا کہ یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں
اور اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ جیسے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا، اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں جو پہلے ہم نہیں کر پائے تھے، اور اس میں یہ غور و فکر و تدبر کر کے پھر ہم اس کنکلوژن پہ پہنچیں، پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ بے شک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے نا۔ یعنی کہ اس رمضان میں انشاءاللہ اپنی کوشش کر لیں کہ قرآن سے ایک نیا تعلق جڑ جائے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جڑ جائے، اور ایک جو اس کو کہا جاتا ہے نا تجدید ہو جائے ہمارے اس تعلق کی جو کہ اس قرآن سے رہا ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان کے ختم ہونے تک جتنا ہمیں قرآن پتہ تھا نا اس سے زیادہ قرآن ہم کو پتہ ہو، جتنی قرآن سے ہمیں محبت تھی نا اس سے زیادہ محبت ہو جائے بائی دا اینڈ آف رمضان، یعنی کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے جو تعلق ہمارا تھا قرآن سے وہ بڑھ چکا ہو جب ہم رمضان گزار چکے ہوں انشاءاللہ، ہے نا۔ تو بات یہی ہے کہ اس مہینے کو خاص طور پہ استعمال کرنا ہے قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے، وقت گزارنا ہے زیادہ سے زیادہ تو قرآن کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، دعا ذکر اذکار کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں جو ان کی جو ایک نیت ہے۔ بہرحال رمضان کو تو کہا بھی جاتا ہے نا کہ قرآن کا مہینہ ہے، تو ایک تعلق اپنا جوڑیں اس اللہ کے کلام سے۔ اب اس میں پھر آگے آیت میں دیکھیں گے نا تو وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اس کے بعد پھر جو آیت آتی ہے وہ پھر رمضان کے احکامات کے سلسلے میں۔ تو یہ رکوع شروع ہوا رمضان کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے احکامات بتائے، اور بیچ میں یہ ایک آیت ہے جو کہ یہ کہ احکامات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو رمضان کا کوئی حکم نہیں ہے اس میں، اور بس یہ آیت ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر رمضان کے احکامات پھر سے شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اب کیا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جس کو کہہ لیں قرآن کا ایک طریقہ سمجھ لیں کہ اکثر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک سیکوینس ہے یہ رکھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا کچھ حکم بتاتے ہیں، پھر جس کو کہا جاتا ہے کہ دعا کی، یا پھر کوئی دعا کے الفاظ آتے ہیں یا دعا کے سلسلے میں کچھ آیات آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بتاتے ہیں، ہے نا۔ یہی چیز دیکھیں اگر تو سورہ فاتحہ میں ہوئی ہے، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے حمد و ثنا کروائی، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس کے بعد کیا آیا، اس کے بعد کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم کو کیا کہنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر کیا ہے، پھر دعا اہدنا الصراط المستقیم، اور آخر تک پھر وہ کیا ہے، وہ دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ دیکھیں ایک کانورسیشن جب ہوتی ہے نا، یعنی بات چیت ہوتی ہے تو وہ ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، دونوں جو طرف ہوتے ہیں طرفین جو ہے وہ بولتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ تم مانگو، تم بولو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے احکام بتاتے ہیں، ہے نا۔ تو اگر ویسے سمجھنے کے لیے دیکھیے تو کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ بولیں گے، یعنی ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ کی سننی پڑے گی، سننی ہے اور سننی چاہیے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد پھر ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت میں پھر فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی، کہ میں جواب دیتا ہوں، آئی رسپونڈ ٹو جو بھی دعا مانگتا ہے اس کے، ہے نا۔ اور کیا ہے، دعوت داعی یعنی کہ جو بھی پکارنے والا ہے نا، جو بھی دعا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اجیب دعوت المتقین، کہ جو تقوی والے ہیں صرف ان کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں یا ان کو جواب دیتے ہیں، یا پھر جو مؤمنین ہیں ان کو ہیں، یا جو صادقین ہیں یا صالحین ہیں وہ نہیں، اجیب دعوت الداعی یعنی کہ جو بھی پکارتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ہم اس وقت یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو سن رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ جواب دینے کو تیار ہیں، تو ہم
اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بہت پیاری بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، تو جب کوئی بات کرتا ہے تو جو بھی بات کرتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کون سی آیات لائے؟ دعا کی آیات لائے، چاہے سورہ فاتحہ دیکھیں چاہے سورہ بقرہ کی ان آیات میں دیکھیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم مانگو، یعنی کہ جب پھر ہمارے بولنے کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوئے ہے نا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہم سے بلوا رہے ہیں تو کیا ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں ہے نا، کیونکہ پھر ہمارے بولنے کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ توجہ ہماری طرف دیتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کتنے متوجہ ہو رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ہم کتنی جس کو کہتے ہیں نا خوشی سے وہ اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور بات یہی ہے کہ کئی بار ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ دھیان دے کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ فرائض تو چلو ٹھیک ہے، ہاں یہ تو سبھی کرتے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی اور ایکسٹرا چیزیں جو نفل ہے، جو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو بات ایک جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے، جو حلال حرام ہے، جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں چیزیں، وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں، یعنی کہ ان کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو فرائض وہ ہیں جن کی پوچھ ہوگی، جو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں سوال کریں گے، وہ چیزیں ہیں کہ ان کے بنا کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ تو فرائض جو ہیں نا وہ بخوبی ادا کرنے ہیں، اور وہ پوری طرح سے بہترین طریقے سے وہ ادا ہونے کا اور وہ ادا کرنے کا اہتمام ہم سب لوگوں کو کرنا ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر آپ جتنی نفلی عبادات ہیں، ذکر اذکار ہیں، دعائیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن جو فرائض ہیں وہ جو ہیں وہ سب سے اہم، سب سے ضروری ہیں، اور وہ یہ کہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہیں سے کوئی گنجائش، کوئی رخصت کچھ بھی نہیں نکلتی ہے نا۔ اب اس کے بعد ایک اور جو چیز جو تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو جسم ہے، ہم لوگ جو ہیں، تو ہم لوگوں کے جس کو کہتے ہیں کہ جو بینگ ہے نا، اس کی دو وہ ہیں ایسپیکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے جو ہم لوگوں کا جسم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو باڈی ہے، جو ہم لوگوں کا جسم ہے، اور ایک ہے جو اس جسم کے اندر جو روح ہے، ٹھیک۔ اب جسم کی جو خوراک ہے، جو ضروریات ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، وہ ہم کو جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے، اور اس کی جو ضروریات، جو ضرورتیں ہیں، وہ بھی سب مٹی سے آتی ہیں، چاہے وہ کھانا، پانی، ہمارا گھر، کپڑے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں مور اور لیس، اس کو اگر ٹریک کریں ہم لوگ کہ یہ کہاں سے ہم لوگوں کو ملتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ سب مٹی سے آتا ہے۔ اب جو ہماری روح ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ اوپر آسمانوں سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہے۔ تو اس کی جو خوراک ہے نا وہ بھی آسمان سے ہی آئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے نا وہ ہے اس کی خوراک۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے اس روح کی خوراک، ٹھیک۔ تو اب پورے سال تو ہم اپنے جسم کو بناتے ہیں، ہے نا۔ یہ ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی غذا ہم کو بتائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکم برداری۔ یعنی کہ جب ہمارا یہ روزہ ہوتا ہے اور یہ ہم نہیں کھاتے اور پیتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں ان سے بچنے کی بہرحال کوشش کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور ساری جو بھی چیزیں کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب ہماری روح کی غذا ہے۔ اور جو فرائض ہے نا، ایک بہت پیاری بات ایک بیان میں سنی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے اوپر فرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اگر ہمارے اوپر فرض نہ کی ہوتی تو ہم میں سے کتنے ہیں جن کی روح واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلی گئی
چلی جاتی اور پوری جو زندگی گزری ہے نا اس روح کی، اس میں اس کو ایک بار بھی اس کو خوراک نہیں ملی ہوتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر چیزیں فرض کی ہیں کہ اس سے کم ہم اپنی روح کو کچھ تو غذائیت دے دیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ واپس اپنے رب کے پاس لوٹے۔ تو بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں نا تو اس کی حکمت اور اس کی اہمیت اور اس میں کیا مصلحت ہے وہ کئی بار ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی ہے، کئی بار سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال اس میں نفع تو ہے ہمارا دنیا اور آخرت کا، چاہے وہ ہمیں دکھائی دے چاہے نہ دے، چاہے وہ ہم کو سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ اور دیکھیں ویسے اگر روزے کی بات کریں تو دیکھیں اب تو کئی سالوں سے اتنا زیادہ میڈیا کا زور ہے اور وہ ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر آتا ہے نا کہ میڈیکل بینیفٹس، ہیلتھ بینیفٹس آف فاسٹنگ، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اب میڈیکلی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روزے ہیں یا فاسٹنگ کے کتنی فائدے ہیں اور اس سے کیا کیا ہوتا ہے، تو سیلز وہ ہوتے ہیں، اینٹی کینسرس ہوتا ہے، مطلب بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں نا۔ لیکن یہ جو ہے یہ تو ہم لوگوں کی شریعت میں جو بتایا گیا تو وہ تو 1400 سال سے اوپر ہو گیا وہ بتائے ہوئے، اور اگر اس آیت کی روح سے دیکھیں تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا تھا، یعنی کہ روزے کا حکم، تو وہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیکل بینیفٹس، ہیلتھ بینیفٹس ہم کو اب پتہ چلے ہیں، لیکن یہ حکم تو ہم تب سے مانتے آئے ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ان چیزوں کے بارے میں سنیں نا کہ اچھا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور جو بھی ہے صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور وہ ہے، تو وہ جب سنیں تو اس میں بس ایک چیز جو ہم لوگوں کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے نا، تو وہ تو ہے، اور یہ کہ یہ سب سن کے ایک ہم لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک یہ جذبہ آ جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے فرض کیا ہے تو ڈیفینیٹلی فائدہ تو اس میں ہے ہی، ہے نا۔ تو وہ ہم کو ٹھیک ہے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب سمجھ میں آ گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ نیت جو ہے اپنی وہ رکھنی ہے، تو صرف یہی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں کہتے تو ہم نہیں کرتے، ہے نا۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم اتنے سالوں سے روزہ اس نیت سے رکھتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور وہ ساری چیزیں تو نیتیں ابھی بھی وہ ہیں، وہ پتہ بھی ہے، لیکن کہیں بیچ میں یہ ہیلتھ بینیفٹس اور یہ سب دیکھ کے یہ نہ ہونے لگے کہ بھئی اچھا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا تو چلو رکھ لیتی ہوں، اور یہ ہے کیونکہ بہرحال بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے روزہ رکھ رہے ہیں تو جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں، جو میڈیکل بینیفٹس ہیں، وہ تو ہم کو ویسے بھی مل رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن اس کا جو الٹ ہے، اس کا جو برعکس ہے وہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم اپنے ہیلتھ بینیفٹس کے لیے رکھیں اور اس میں چاہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور وہ ثواب اور وہ اجر ہم کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ اس درجے کا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو اصل حکم ہے، ہمارے لیے جو اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں، جو اور فائدہ ہو رہا ہے، جو نفع ہو رہا ہے، تو وہ تو ہو ہی رہا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہو رہا تھا، ہے نا۔ اور بات یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو اب کی ڈسکوریز ہیں یا جو بھی اب لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں باتیں، تو اس سے کیا ہے؟ اس سے ہمارا ایمان اور بڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں ان میں حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا۔ پھر دیکھیے بات ہو رہی تھی نا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش، ہے نا۔ تو یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے لیے وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب جبریل علیہ السلام نے کچھ چیزیں کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا، ہے نا، تو اس میں ایک چیز جو تھی وہ کیا تھی کہ جو یہ مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا پائے، ہے نا۔ تو یہ مہینہ جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے بندوں کو رہا کرتے ہیں اور بخشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہترین وقت اور موقع ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی اپنے گناہ بخشوا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ جو رحمت کی بارش ہے نا، ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو ہم لوگ سمیٹ لیں، ٹھیک۔ اور
اپنے پاس اگر کوئی جس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس میں ہم وہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دل ہے، کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کے سے متعلق جو احادیث ہیں تو اس میں کیا ہے کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے، اور اس میں ایک جو کیٹیگری ہے لوگوں کی جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے لیلۃ القدر میں بھی، وہ کون ہے؟ وہ ہیں جن کا دل صاف نہ ہو، ہے نا؟ تو رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اپنا دل صاف کرنا ہے نا؟ دل میں جلن، حسد، بغض، کینہ، غصہ اور اس طرح کی جو بھی اور چیزیں ہیں، تو ان سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اس لیے کہ جیسے اکابرین اکرام ایک مثال دیتے ہیں کہ جب تیز موسلادھار بارش ہو اور اس میں آپ کو بارش کا پانی کہیں اکٹھا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ برتن باہر رکھ دیتے ہیں، ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ جو برتن جس میں آپ وہ اکٹھا کر رہے ہیں نا، وہ رحمتوں کی بارش اور وہ رحمتیں اور برکتیں جس میں اکٹھا کر رہے ہیں، اگر وہ برتن صاف نہ ہو تو وہ جو اکٹھا کیا ہوا پانی ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ تو گندا ہوگا، ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ جب یہ رحمتوں کی اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے اور اپنا برتن جو ہے وہ صاف کریں، اندر سے صاف کرنا بہت ضروری ہے نا؟ کیونکہ جب برتن دھلا جاتا ہے تو زیادہ کہاں پہ دھیان دیا جاتا ہے؟ برتن کے اندر، جہاں پہ وہ چکنائی اور وہ جو کچھ بھی کھانا لگا ہے، جو صفائی کرنے والی جگہ ہے وہ تو اندر ہے نا زیادہ۔ تو اور یہ کہ اگر آپ کو کچھ پکانا ہے یا کچھ رکھنا ہے تو برتن اندر سے صاف ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح سے اپنا دل جو ہے وہ صاف کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو رمضان کی برکتیں اور جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹ پائیں، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اکٹھا کر لیں۔ اب دیکھیے رمضان سے متعلق تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ وہ اس ایک گھنٹے میں سمیٹنا تو مشکل ہے، لیکن بہرحال رمضان کی انشاءاللہ آئی تھنک کافی تو چیزیں ہو گئی ہیں، بس یہ ہے کہ ہاں اب اس میں آخر کی طرف آئیں اگر، یعنی کہ آخری عشرہ، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، یہ ہم مفہوم ایک طرح سے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اور پھر اس کی کیلکولیشن اور وہ بھی بہت سارے آپ لوگوں کو ویسے بھی مل جائے گی کہ ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے نا؟ تو بہرحال وہ تو آپ لوگوں کو اور انفارمیشن مل جائے گی، جو ابھی بات کرنے والی ہے جو ہم کو تھا کہ وہ تھوڑا سا کر لیں کہ اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے لیلۃ القدر کے لیے تنزل الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے، کہ اس دن اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں کون؟ ملائکہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اس دنیا پہ، ہے نا؟ یعنی دنیا میں آتے ہیں، اور جو لوگ، جو اللہ تعالیٰ کے بندے جو اس رات میں اٹھ کے جو بھی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کا ایک جیسے گروہ ایک ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ پوری دنیا میں وہ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو جبرائیل علیہ السلام سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تعلق، اور وہ ہر مسلمان کا ایک تعلق اس طرح سے کہ جبرائیل علیہ السلام تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ہے نا؟ جبرائیل علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا، اور ایک ایک اس سے اگر دیکھیں، اور جبرائیل علیہ السلام کی تو بات پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں کافی بار، تو وہی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور یہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ مقام عطا فرمائیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہماری عبادت کی شہادت دے، یعنی کہ ہمیں دیکھیں اور اپنے گروہ کے ساتھ جب وہ آئیں تو ہمیں وہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نصیب کریں، اور اس کی بھی دعا کریے گا رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب کریں ہم سب لوگوں کو۔ اور پھر یہی ہے کہ جب چاند رات ہوگی تو اس میں کیا ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس کا ضرور اہتمام کرنے کی کوشش کریے گا انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ ہاں ایک جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ
جو سنت بھولی ہوئی ہے وہ پھر سے شروع کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریے گا۔ ایک اس میں سے جو ہے وہ ہے مسواک کی سنت، کہ مسواک کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ نماز جو مسواک یعنی کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس میں اگر مسواک کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز جو ہے وہ 70 گنا بہتر ہوتی ہے، یعنی کہ 70 گنا زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ ثواب اس میں ملتا ہے۔ تو یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان تک پہنچائیں، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو لیلۃ القدر بھی عطا کریں، اور ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ لیلۃ القدر میں ہم لوگ اپنی اپنی بخشش کروا پائیں، اپنی دعائیں قبول کروا لیں، اور اپنی جو بھی دنیا اور آخرت کی جو بھی دعائیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے مانگ پائیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور جو چھوٹی سی چیز جو اکثر ہم لوگوں کا وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا کیا جائے، تو دیکھیں صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہے اور تلاوت نہیں ہے، اس کے علاوہ تو اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں نا، تو ذکر اذکار ہیں، دعائیں ہیں، خدمت ہے، یعنی کہ یہ جو ہم افطار مناتے ہیں یا پھر جو بھی اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں بس بات یہی ہے کہ نیت اپنی یہ کر رکھیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے، ہے نا۔ اس کے ساتھ دیکھیں ہاں ایک اور چیز جو ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ سحری کا اہتمام، جو سنت کی بات ہوئی ہے نا، تو سحری جو ہے وہ مسنون ہے، سنت ہے، سحری میں برکت ہے، سحری کے جو اوقات ہیں نا، یعنی کہ وہ جو وقت ہوتا ہے، یعنی فجر سے پہلے کا وہ جو وقت ہے جس کو تیسرا پہر کہا جاتا ہے، تو وہ جو وقت ہے وہ برکتوں رحمتوں والا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں کہ سمائے دنیا پہ آ کے اور ندا لگاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کہ اپنی دعائیں، اپنا استغفار اس وقت بڑھا لیں، سحری کریں، کیونکہ اس نیت سے کہ وہ سنت ہے، سحری میں برکت ہے، جو روزے کی برکات ہیں نا وہ سحری سے حاصل ہوں گی۔ تو سحری بہرحال یہ ہے کہ اکثر اب ہونے لگا ہے نا کہ رات میں دیر سے کھا لیا، پھر صبح جب اٹھے تو وہ کر لیا، لیکن یہ کہ ہاں سحری بس کر لیتے ہیں جب رات میں لیٹتے ہیں تو اس وقت ہو جاتا ہے۔ سحری میں اٹھ کے کھانا یہ جو ہے یہ سنت ہے، تو اس نیت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سحری کی برکات ہم لوگوں کو عطا فرمائیں، ہم سب لوگوں کو عطا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جب سحری کی بات آئی ہے تو افطار کی بھی تھوڑی سی بس بات کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ افطار کا جو وہ وقت ہوتا ہے نا وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے نا۔ تو آپ اپنی جس بھی کام میں مصروف ہیں، جو بھی ہیں، کوشش کریں کہ وہ اتنا تھوڑا سا وقت مل جائے دعا کے لیے کہ بیٹھ کے اہتمام کریں دعا کا، ہے نا۔ اور بچوں کو لے کے بیٹھیں، جو بھی گھر کے افراد ہیں ان کو ساتھ میں لے کے بیٹھیں اور دعا میں مشغول ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے، چاہے وہ افطار کی تیاری ہو، سحری کی تیاری ہو، کھانا پینا جو کچھ بھی ہے، نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہو۔ بہت زیادہ ایکسٹرا ٹائم ان چیزوں پہ نہ گزاریں، لیکن بہرحال ایک جو بیئر منیمم ہے کہ ہاں بھئی سب کے کھانے پینے کا اور وہ جو ایک فرض ہے ہم لوگوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بخوبی ادا کروائے ہم لوگوں سے، کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک روزے دار کا روزہ کوئی کھلواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی کتنا اجر و ثواب دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی نیت سے افطار کی تیاری کریں کہ اتنے سارے لوگوں کا روزہ جو کھولنے کا جو اہتمام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ دیا ہے نا۔ تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ راستے بنائے ہیں، کسی کا راستہ، کسی کے لیے ذریعہ جو ہے وہ عبادت ہے، تو کسی کے لیے جو وہ ذریعہ ہے وہ خدمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بھی ذریعے سے، جس بھی راستے سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا قرب عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیں، آمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ دیکھیں ایک چیز، ہاں لیلۃ القدر کی وہ جو دعا ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو افطار کی جو مسنون دعائیں ہیں، جو ذکر اذکار ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔